السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین۔ محترم طلبہ، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت کیا تھا کہ آزاد عورت پر قدرت ہوتے ہوئے بادی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اگر آزاد عورت نکاح میں ہو، قدرت ہونا الگ چیز ہے، اور اگر نکاح ہی میں آزاد عورت ہو تب بادی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے برعکس ہو یعنی بادی عورت نکاح میں ہو تو پھر آزاد عورت سے لامحالہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آزاد مرد کے لیے 4 آزاد عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی اجازت ہے، یعنی 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں ایک مرد جمع کر سکتا ہے، چاہے چاروں بادی ہوں، چاہے چاروں آزاد ہوں، یا کچھ بادی ہو اور کچھ آزاد ہوں۔ اور غلام کے لیے صرف 2 عورتوں سے زیادہ کو جمع نہیں کر سکتا ہے، اور روایتوں سے بھی یہی چیز ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک دوسرا مسئلہ کہ یہ تو بات بالکل واضح آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ثابت النسب حمل والی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، مطلب کوئی عورت حاملہ ہے، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا ہے، تو جب تک اس کا حمل وضع نہ جائے، یعنی وضع حمل نہ جب تک پا لیا جائے، کوئی دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، وضع حمل تک نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مگر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ زنا سے حاملہ ہو، یعنی کسی نے زنا کر لیا، اس کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہو گئی ہے، تب کیا ہوگا؟ اب کوئی اس سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی حاملہ ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر زنا کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہوئی ہے تو جس نے زنا کیا ہے اگر وہی شادی کرنا چاہے تو وہ شادی کر سکتا ہے اور وطی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اگر دوسرا اس زانیہ عورت سے جو حاملہ ہو چکی ہے زنا کی وجہ سے، اس عورت سے کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وطی جب کرے گا جب وضع حمل پا لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی زنا سے حاملہ عورت سے کوئی دوسرا شخص نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر وطی اسی وقت کر سکتا ہے جب وضع حمل پا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ زنا سے حاملہ عورت کی بات ہوئی۔ اب بتاتے ہیں کہ اپنے آقا کی جو موتوا ہے اس موتوا سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی موتوا سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ استبراء کرے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن استبراء کرنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ استبراء کہتے ہیں کہ 1 مہینہ 1 حیض تک رکا رہے تاکہ اس کا رحم یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا رحم صاف ہے۔ تو کسی نے اپنے آقا کے موتوا سے نکاح کیا ہے تو وہ کچھ دن 1 مہینہ تک رکا رہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کا رحم صاف ہے۔ یہ رکنا مستحب، لازم ضروری نہیں ہے، امام محمد کا جیسا کہ قول ہے، اور ایسے ہی زانی کے موتوا کے بارے میں حکم ہے۔ زانی کا موتوا پھر یعنی جس سے کسی نے زنا کر لیا ہو، کسی عورت سے کسی نے زنا کر لیا ہو تو وہ حاملہ نہ ہوئی، حاملہ کا بیان تو اوپر ہوا، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی شخص نکاح کر سکتا ہے، وطی بھی کر سکتا ہے، اس پر استبراء لازم نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ مستحب کا قول ہے، امام محمد کا یہی کہنا ہے کہ وہ استبراء کر لے، لازم تو نہیں، مستحب ہے، اور پھر اس کے بعد وطی کرے۔ اتنے کی عبارت دیکھیے، والحرۃ علی العامہ، تو یہ اسے اوپر پر عطف ہے، یعنی کہ بادی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وَأَرْبَعٍ مِّنْ حَرَائِرِ وَإِمَا، اور ایسے ہی ایک آزاد مرد کے لیے 4 آزاد عورت سے یا 4 بادی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، فحسب، بس مطلب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَلِلْعَبْدِ نِصْفُهَا، اور غلام کے لیے اس کا نصف ہی ہے، یعنی 4 کا نصف ہے، 2 تک نکاح کر سکتا ہے۔ وَحُبْلَى مِنَ الزِّنَا، اور زنا سے حاملہ عورت سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ وَلَا تُؤْتَوْ، مگر وطی نہیں کرے گا، حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وضع حمل تک، جب وضع حمل ہو جائے گا تو پھر وطی کر سکتا ہے۔ وَمَوْطُوءَةِ سَيِّدِهَا، اور ایسے ہی آقا کی جو موتوا ہے اس سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ او زانن، اور زانی کی موتوا سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، موتوءۃ سیدہا او زانن سے کیا مراد ہے؟ اے یجوز نکاح
امتن وطیہا سیدہا، یعنی نکاح کرنا ایسی بادی سے جس سے اس کے آقا نے وطی کر لیا ہو تو اسی کو موطوع بولیں گے، تو اسے نکاح کرنا جائز ہے۔ ولا یجب علی الزوج الاستبراء، اور شوہر پر استبراء کرنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر یہ صاحبین کا مذہب ہے، ورنہ امام محمد کا مذہب یہی ہے کہ استبراء کرے، لہذا مستحب ہے استبراء کرنا، واجب نہیں ہے اگرچہ لیکن مستحب ہے استبراء کر لے۔ استبراء یہی کہ وہ ایک حیض تک رکا رہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کا رحم صاف ہے۔ وقدا نکاح من وطیہا رجل بزنا، اور ایسے ہی اس عورت سے نکاح کرنا جس سے کسی نے زنا کے طور پر وطی کر لیا ہو تو اس سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ ولا یجب علی الزوج الاستبراء، اور شوہر پر استبراء واجب نہیں ہے مگر یہ کہ مستحب ہے۔ خلاصہ کلام یہی نکلا کہ بادی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، ایسے ہی آزاد مرد کے لیے 4 آزاد عورتوں سے یا 4 بادیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اور غلام کے لیے 2 عورتوں تک نکاح کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی زنا سے حاملہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے مگر اس سے وطی نہیں کرے گا وضع حمل تک، اور پھر اپنے آقا کے موطوع سے بھی نکاح کرنا جائز ہے مگر استبراء مستحب ہے، اور زانی کے موطوع سے بھی نکاح کر سکتا ہے، وطی کر سکتا ہے مگر استبراء کرنا مستحب ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور دیکھیے، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کسی نے مثلا نکاح کیا، 2 عورتوں سے نکاح کیا بیک وقت، ایک عورت سے نکاح کرنا جائز تھا اور ایک عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، ایک عورت حرام تھی، ایک عورت سے نکاح کرنا حلال تھا، تو کہہ رہے ہیں جس سے نکاح کرنا حلال تھا اس کا نکاح ہو جائے گا، اور جس سے حرام تھا اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 عورتوں سے نکاح کے مطلب وہی ایک محرمات میں سے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، ایک محللات میں سے جس سے نکاح کرنا حلال ہے، تو جو عورت حلال ہے جس سے اور بیک وقت دونوں سے نکاح کیا، تو جس سے نکاح کرنا حلال ہے اس سے نکاح کرنا صحیح ہو جائے گا، اور جس سے نکاح کرنا حرام ہے اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ ومن غمت الی محرمۃ، اور جس عورت کو محرمہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہو، یعنی ایک حلال عورت سے نکاح کر رہا ہے ساتھ میں ایک ایسی عورت سے نکاح کر رہا ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، ای اذا تزوج امرأتین بعقد واحد، یعنی کسی شخص نے 2 عورتوں سے نکاح کیا ایک ہی عقد میں، واحداہما محرمۃ، اور اس میں سے ایک محرمہ ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، علیہ صح نکاح الاخری، تو اس کے لیے دوسری سے نکاح کرنا صحیح ہوگا، یعنی جس سے نکاح کرنا حلال ہے اس سے نکاح اس کا صحیح ہو جائے گا، اور جس سے نکاح کرنا حرام ہے اس سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ دونوں کا نکاح باطل ہو جائے گا، بلکہ وہی جو محرمہ اس سے نکاح باطل ہوگا، جو محللہ اس سے نکاح حلال ہوگا، صحیح ہوگا۔ تو اب یہاں سے کچھ اور عورتوں کا ذکر پڑھیں گے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ آقا اپنی بادی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے سے متناکحین کے درمیان مشترک ثمرات مثمر ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کو کچھ نہ کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں، شوہر کو کچھ حقوق حاصل ہوں گے، عورت کو بھی کچھ حقوق حاصل ہوں گے، لیکن آقا اور بادی کے درمیان ایسا نہیں ہو پاتا ہے، یعنی آقا تو آقا ہی رہے گا، بادی بادی رہے گی، سارا تصرف آقا کو حاصل ہوگا، بادی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو نکاح کا جو تقاضا ہے، نکاح کا جو کے ثمرات جو آنے چاہیے، دکھنے چاہیے، ظاہر ہونے چاہیے، وہ آقا اور بادی اگر نکاح کر لیں تو وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، لہذا ان کا نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح کے ثمرات نہیں پائے جاتے ہیں، مشترک ثمرات نہیں پائے جا رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی غلام سے اس کا کیا ہے، جو مالکہ ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے، وہی علت یہاں بھی ہے۔ پھر مجوسیہ سے، وثنیہ سے، ان سب سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تو مشرکہ سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو غیر مسلمہ میں اگر کسی سے نکاح جائز ہے تو وہ کتابیہ سے ہے، اور کتابیہ کی تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے، تو مجوسیہ اور وثنیہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی 4 عورتیں کے ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح نہیں جائز ہے، اگرچہ چوتھی عورت ابھی عدت میں ہو تو جب تک عدت میں ہے تب تک بھی 5ویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عدت میں ہونا من وجہ نکاح میں ہونا ہے، لہذا یہ مانا جائے گا کہ 4 عورتیں بھی نکاح میں ہے، 5ویں سے نکاح نہیں کیا جائے گا، اس لیے قرآن پاک میں 4 تک ہی نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔
اور پھر اگر آزاد عورت نکاح میں ہے تو آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے بادی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہی آزاد عورت عدت میں ہے تو بھی بادی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ من وجہن ابھی بھی وہ نکاح میں ہے۔ پھر ایسے ہی وہ عورت جو دارالحرب سے قید کر کے لائی گئی، تو جو کافر سے اس کا نسب ثابت ہے، لہذا ایسی حاملہ عورت سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جو دارالحرب سے قید کر کے لائی گئی ہے اگر وہ حاملہ ہے تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ سے حمل نہ ہو جائے۔ اور پھر ایسے ہی وہ تمام عورتیں جن کا حمل ثابت ہے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ ام ولد ہو، اس لیے کہ ام ولد کا حمل بھی آقا سے ثابت ہے۔ ام ولد کہتے ہیں کہ آقا سے ایک بچہ پیدا ہوا اور آقا نے اقرار کر لیا، تو اقرار کر لیا تو اس کا نسب ثابت ہو گیا۔ اب وہ عورت ام ولد ہو گئی، اب اگر وہ حاملہ ہوگی اور بچہ پیدا ہوگا تو بغیر دعویٰ کے نسب ثابت ہو جائے گا، آقا دعویٰ نہ کرے تو بھی نسب ثابت ہو جائے گا۔ پہلے میں جب تک آقا دعویٰ نہ کرے پہلے بچے میں تب تک وہ نسب ثابت نہیں ہوگا، لیکن اب دوسرا بچہ ہے، ام ولد ہو گئی ہے تو ام ولد کے لیے بغیر دعویٰ کے نسب ثابت ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نفی کرے تو اس کے نفی کرنے سے نفی بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہہ دے میرا بچہ نہیں ہے تو اس کے کہنے کا اعتبار بھی کیا جائے گا۔ تو ام ولد اگر حاملہ ہو تو بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ام ولد جو فراش ہے یہ قوی فراش نہیں، ضعیف فراش ہے، ہاں تو بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ جس کا حمل ثابت النسب ہو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جو عورت دارالحرب سے قید ہو کر آئی وہ حاملہ ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کا بھی حمل ثابت النسب ہے، تو پھر کہہ دیا اتنا کہ ثابت النسب سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو اس میں قیدی عورت جو ہے یہ بھی آ گئی تھی، تو کہہ رہے ہیں اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا اس کو واضح طور پر، تاکہ کوئی اس شک و شبہ میں نہ پڑے کہ جو قیدی عورت ہے اس کا حمل ثابت النسب ہے کہ نہیں ہے، اس شک و شبہ میں نہ پڑے، اور واضح کرنے کے لیے الگ سے ذکر کر دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کا بھی حمل ثابت النسب ہے اور اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لا نکاح امتی، تو اپنی بادی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وسیدتہ، اور اپنی سیدہ سے بھی نکاح کرنا، یعنی غلام اپنی سیدہ سے نکاح کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے، والمجوسیہ، اور مجوسیہ سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، والوثنیہ، اور وثنیہ سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، مجوسیہ آگ پرست کو کہتے ہیں، وثنیہ بت پرست کو کہتے ہیں، وثن سے بنا ہے۔ خامسۃ فی عدت رابعۃ، تو چوتھی کی عدت میں ہوتے ہوئے پانچویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر 4 عورت نکاح میں ہو تب تو پانچویں سے بدرجہ اولا نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہذا للحر، یہ آزاد کے لیے ہے، اما للعبد فلا يجوز الثالثہ فی عدت الثانیہ، تو غلام کے لیے یہ کہ وہ تیسری سے نکاح نہیں کر سکتا ہے دوسری کی عدت میں ہوتے ہوئے، اس لیے کہ غلام کے لیے 2 ہی تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو اگر دوسری عدت میں ہے تو تیسری سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسری عدت سے بھی نہ نکل جائے، جب عدت سے خارج ہو جائے گی پھر وہ تیسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو بیک وقت صرف 2 عورتوں کا ہی جمع کرنا لازم آئے گا۔ وَأَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ، اور آزاد عورت کے ہوتے ہوئے بادی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، او فی عدتها، یا آزاد عورت عدت میں ہو تو بھی بادی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَحَامِلٍ مِّن صَبِيٍّ، اور جو عورت دارالحرب سے قیدی بنا کر لائی گئی ہے اگر وہ حاملہ ہو تو اس حاملہ عورت سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی سبھی حاملہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں، قیدی حاملہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَحَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا، اور ایسی عورت جس کے حمل کا نسب ثابت ہو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، اگرچہ وہ ام ولد ہو اور اپنے آقا سے وہ حاملہ ہوئی ہو۔ تزوج مسبیتاً حاملا لا يجوز نکاح، کسی نے
قیدی عورت سے نکاح کیا جو دارالحرب سے قید کر کے لائی گئی تھی، وہ حاملہ تھی، تو نکاح جائز نہیں ہے۔ لأن حملها ثابت النسب، اس لیے کہ اس کا حمل ثابت النسب ہے۔ وإنما افردها بذکر، اور اس کو الگ سے ذکر کیا مسبیتاً، یا حاملہ جو قیدی عورت حاملہ ہے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ وإن كانت داخلة تحت قوله وحامل ثبت نسب حملها، اگرچہ یہ عورت بھی داخل ہے، مسبیہ بھی داخل ہے ماتن کے قول حامل ثبت نسب حملها، یعنی جس کے حمل کا نسب ثابت ہو، اس کے تحت مسبیہ بھی داخل ہے، اس لیے کہ اس کا بھی حمل ثابت ہے، تو اس سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے لأنه قد يشتبه ان ولدها ثابت النسب ام لا، اس لیے کہ کبھی کبھی اشتباہ ہو سکتا ہے، کسی کو اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قیدی عورت ہے اس حاملہ عورت کا نسب ثابت ہے یا نہیں ہے، اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے اور واضح طور پر بیان کیا۔ فلا يعلم حکم نکاحها، تو جب یہی شک و شبہ ہوگا کہ اس کا حمل ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے تو اس کے نکاح کا حکم جانا نہیں جائے گا۔ فافردها بالذکر، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کر دیا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اگر وہ حاملہ تو اس سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وقوله ولو هي ام ولد، اور ان کا قول ام ولد انما قال كذلك، اس کو بھی ایسے ہی کہا، حالانکہ ام ولد جب کہہ دیا کہ جس کا حمل ثابت النسب ہو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں، تو ام ولد بھی اس پہ آ گئی تھی، تو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں مثل هذا الكلام يستعمل في مقام يحتاج الى المبالغه، تو اس طرح کے کلام کو ایسے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے، ایسی جگہوں میں استعمال کیا جاتا ہے جو مبالغے کا محتاج ہو۔ ہاں، اس لیے کہ ام ولد کی فراش ضعیف ہے، تو یہاں ذکر کیا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لأن الحامل التي ثبت نسب حملها اما منکوحة او مستولدة، اس لیے کہ وہ حاملہ عورت جس کے حمل کا نسب ثابت ہو، تو یا وہ منکوحہ ہو یا ام ولد ہو، اسے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ والمنکوحة هي الفراش القوی، اور منکوحہ یہ فراش قوی ہے، اس لیے کہ فراش قوی ہے اس لیے کہ اگر شوہر کیا ہے دعویٰ نہ کرے تو بھی نسب ثابت ہوتا ہے، بلکہ اگر انکار کرے تو بھی نسب ثابت ہوتا ہے، جب تک کہ وہ لعان نہ کرے بغیر لعان کے نفی نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے فراش قوی ہے۔ اور ام ولد میں فراش ضعیف ہے، اس لیے کہ شوہر کیا ہے ایک مرتبہ نفی کر دے، انکار کر دے، تو اس کے انکار کرنے سے ہی انکار ہو جائے گا اور وہ لڑکا ثابت النسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو منکوحہ یہ فراش قوی ہے۔ فلدفع التوهم اختصاص هذا الحکم بالفراش القوی، تو اختصاص کے توہم کو دفع کرنے کے لیے، اس حکم کے اختصاص کے توہم کو دفع کرنے کے لیے فراش قوی کے ساتھ ام ولد کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ ممکن ہے اگر صرف ام ولد کا ذکر نہ کیا جاتا تو ممکن ہے یہ احتمال ہوتا، یہ اشتباہ ہوتا کہ جو فراش قوی ہے اسی سے صرف نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی حاملہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور جو فراش ضعیف ہے اسے نکاح کرنا جائز ہو، یہ اشتباہ ہو سکتا تھا، اس لیے الگ سے ام ولد کا ذکر کر دیا تاکہ وہ توہم ہی ختم ہو جائے، دفع ہو جائے۔ قال بطل نکاح حامل ثبت نسب حملها وكان الفراش غیر قوی، تو ماتن نے کہا کہ حاملہ عورت کا نکاح کرنا باطل ہے جس کے حمل کا نسب ثابت ہو، اگرچہ وہ فراش غیر قوی ہو، وہ فراش غیر قوی ہو، ضعیف ہو، اور ایسے ہی نکاح متعہ اور نکاح موقت بھی باطل ہے۔ نکاح متعہ یہ ہے کہ جیسے کہے کوئی شخص کسی عورت سے اتمتع بکی کذا مدتم بکذا من المال، یعنی کہ میں تجھ سے اتنی مدت تک 10 دن 20 دن 40 دن سال بھر بکذا من المال، اتنے مال کے بدلے 100 200 1000 2000 روپے کے بدلے تجھ سے مطلب استفادہ کروں گا، تو یہ نکاح متعہ ہے۔ شروع اسلام میں اس کا جواز تھا، لیکن یہ باطل ہے۔ اور نکاح موقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے کہے اتزوجکی بکذا الی شہر او 10 ایام، یعنی میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے،
پھر دو گواہوں کی موجودگی میں۔ نکاح متعہ اور نکاح موقت میں دو چیزوں کا فرق بھی ہے۔ وہ یہ کہ نکاح متعہ میں تزوج کا لفظ نہیں آتا ہے، نکاح اور تزوج کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اور دو گواہوں کی قید بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن نکاح موقت میں تزوج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور پھر گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ دونوں نکاح باطل